ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جنسی جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ریپ کے کیس ہو گئے ہماری یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، اور اوورآل ہم دیکھتے ہیں. تو ہم اہل دین، ہمارے جو مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ان جرائم کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اسلام کا کنڈکٹ اس میں بالکل واضح ہے. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیے کو اختیار کیا، پاکیزگی کو اختیار کیا، اپنے رب کو یاد کیا اور نماز کو ادا کیا. میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ان تین نکات ہی کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تزکیہ، طہارت اور یہ سارا کا سارا کام جو ہے نا مکمل ہو سکتا ہے. اصل میں ہم اس وقت ذکر الہی سے دور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہیں، ہم فرائض دینیہ سے دور ہیں، ہم دن میں پنجگانہ نماز سے دور ہیں، ہم اشراق سے دور ہیں، ہم تہجد سے دور ہیں، ہم تلاوت قرآن جی سے دور ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوں گے تو الٹیمیٹلی شیطان جو ہے وہ آپ کے دل کے اوپر حملہ کرے گا، شیطان آپ کے لیے شہوات کو مدین کرے گا، اور پھر الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ سے بھی آپ محروم ہوں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر نہیں ہوں گے، اسے پناہ طلب نہیں کریں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو کیسے آپ کو اس کے اندر نجات یا فلاح ملے گی؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر جو لوگ اپنی دین سے نسبت کرتے ہیں انہیں بھی اپنے معمولات کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، گہری نظر رکھنے کی. کیا ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں؟ جب ہم ان چیزوں کو کوتاہی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی شیطان لعین کو ہمیں ڈی ٹریک کرنے کا موقع ملتا ہے. جب آپ یاد الہی سے دور ہوں گے تو آپ کے دل کے اندر وہ نورانیت والی بات، آپ کے دل میں روشنی والی بات نہیں رہے گی اور آپ شیطان کے ٹریپ کا شکار ہو جائیں گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دعوت دینا، تزکیے کی دعوت دینا، آنکھوں کو جھکانے کی دعوت دینا، قرآن جی کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دینا، سورہ نور کی دعوت دینا، سورہ ہود میں بیان کردہ جنسی جرائم کے سے بے راہ روی والی باتوں سے ان کو آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر قرآن ہمارے لیے ایک امام بن جائے، ہمارا ایک رہنما بن جائے اور اس کی روشنی کے اپنے مسائل کو ہم سمجھنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ یہی کیونکہ ملک کے اندر جو جنسی جرائم اور فحاشی بڑھ رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پردے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور انہوں نے یعنی اس کے بعد لبرل طبقہ وہ وزیر اعظم کے اوپر ٹوٹ پڑا کہ جیسے ایک عام ایک مولوی جو کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اور وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح وزیر اعظم کے خلاف ہو گئے. تو اس طرح کی بھرپور کوئی توانا آوازیں ہمیں علماء کی طرف سے نظر نہیں آئی کہ وزیر اعظم کی تائید میں اس بیان کے بعد، کیونکہ یہ تو ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. نہیں میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، میں نے خطبہ جمعہ میں اس بات کو اجاگر کیا اور پھر ٹیلی ویژن پر بھی اجاگر کیا. میں نے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز پر باقاعدہ طور پر انٹرویو دیا کہ عمران خان صاحب نے جو فحاشی کا اور ریپ کیسز کا آپس میں لنک جوڑا ہے، انٹیگریشن کا ذکر کیا ہے، وہ باطل نہیں ہے، نہ وہ شرعی اعتبار سے باطل ہے، نہ ہی نفسیاتی اعتبار سے باطل ہے. وہ لوگ جو ہاں یہ بات کرتے ہیں فحاشی کا ریپ سے کیا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حقیقت سے نظر چرانے والی بات کرتے ہیں. جب آپ معاہدے بے حیائی کو عام کریں گے تو بد کرداری اور فواہش اور منکرات جو ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہوتا ہے. آپ ایک طرف یہ بات کہ فحاشی بھی اس کو بھی نہ روکا جائے اور دوسرا آپ جو ہے بد کرداری کی مذمت بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ منافقت سے کام لے رہے ہیں. آپ میں دو رنگی ہے. جہاں پر ایک چیز جو ہے نا معاشرے کے اندر اگر آپ ایک چیز کو انسان کو جو ہے نا اس کی یعنی کہ جو اس کی جبلت ہے یا اس کے اندر جو منفی خواہشات پائی جاتی ہیں، سفلی خواہشات پائی جاتی ہیں، ان کو بھڑکانے والے عناصر کو یہ بات کہیں کہ ان کو بھڑکانے دو، اور جب کوئی برائی کا واقعہ اس کو کہیں اس کی مذمت ہونی چاہیے، تو میں یہ بات سمجھے بات درست نہیں ہے. برائی کی روک تھام کے لیے جہاں پہ دیگر عوامل کو جو ہے نا اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، وہاں پر فحاشی کا انسداد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ نے قرآن میں جب یہ بات کہی ہے کہ مومن مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکانا چاہیے، اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنا چاہیے، جب اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے مومنہ عورتوں کو اپنی نگاہوں کو جھکانا چاہیے، اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنا چاہیے، اپنے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اس کے بعد کون ہے وہ بندہ جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان حقائق کو جو ہے نظر انداز کر کے معاشرے میں برائی کے پر قابو پا لیا جائے؟ اچھا علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ملک میں فحاشی ہو رہی ہے کسی بھی طریقے سے، علماء نے اس کے خلاف کوئی پریکٹیکلی کوئی قدم اٹھایا ہے، کوئی اعلامیہ جاری کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس حوالے سے جو ہے نا اپنا جو میں ہفتہ روزہ دنیا اس کے اندر بھی میں نے باقاعدہ طور کے اوپر جو تجاویز کتاب و سنت کی روشنی بنتی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. ویسے بھی اللہ کے فضل ہمارے جو گراں قدر علماء انہوں نے باقاعدہ طور فحاشی کے تدارک کے لیے مستقل کتب بھی تحریر کی ہیں. ڈاکٹر فضل صاحب کا باقاعدہ طور سے بڑا مبسوط کام موجود ہے کہ جو زنا سے بچاؤ کی تدابیر کے اوپر انہوں نے باقاعدہ بڑی زبردست کتاب جو ہے نا اس کو مرتب کیا ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ سینیریو کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے بڑی بڑی کتب یا کالم کے اوپر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے اوپر کرنٹلی جو ہے نا کوئی سمرائز فارم کے اندر ایک اعلامیہ اس کو ترتیب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری علماء کمیٹی کے زیر اہتمام جو ہے ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے جسے
ہم نے پروو بھی کروایا ہے مولانا عبدالستار حماد صاحب کے ذریعے، اس میں میری بھی فیڈ بیک شامل تھی، دیگر بہت سے علماء اور اکابرین کی اس میں فیڈ بیک شامل تھی۔ الحمدللہ وہ ایک اعلامیہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہی مبسوط اور بڑا ہی اس کے اندر جو ہے نا اہم نکات واضح کر دیے گئے ہیں۔ اگر اس اعلامیہ کو ریاستی طور کے پر بھی اگر اس کا لاکھوں اس کا اطلاق کرنا چاہے حکومت، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سزا فحاشی کے راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔